السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام محمد سلیم حال فوٹو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ہم نے سبق پڑھا تھا دانتوں کے بارے میں، حروف لسان اور سارے جو دانت ہیں ان کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا تھا۔ آج جو ہمارے سبق کا ٹاپک ہے وہ ہے حروف حافیہ کے بارے میں، یعنی حرف ضاد کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم حرف ضاد کے بارے میں کچھ اہم باتیں، کچھ پوائنٹس کی باتیں جو ہم وہ کریں گے، اس کو آپ کاپی پر نوٹ کر لیں۔ حرف ضاد جو ہے یہ عربی زبان کا حرف ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ حرف جو ہے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اب ایسا مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کری یا تھوڑی سی زیادہ محنت آپ کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ حرف صحیح طریقے سے درست نمونے سے ادا ہو جائے گا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حرف ضاد ہے اس کو بعض لوگ ضاد بھی پڑھتے ہیں، ضاد بعض ضاد بھی پڑھتے ہیں۔ تو ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان حرف ضاد اور ضاد کے درمیان بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئی ہے، اور بہت ساری باتوں میں اختلاف بھی ہوا ہے۔ علماء کے درمیان کچھ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن یہ مسئلہ بالکل نہیں رہا۔ آج جو اکثر بیشتر جو لوگ ہیں وہ اس کو ضاد ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو ضاد کا مسئلہ ہے یہ اکثر بیشتر جو زیادہ طور جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر یہ ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اہل عرب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں۔ اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، قرآن کو پڑھو عربوں کے زبان میں، عربوں کے لہجے میں اور ان کے آوازوں میں۔ قرآن کو پڑھو عربوں کے لہجے میں اور ان کے آوازوں میں۔ تو ہم بھی قرآن کو عرب کے لہجے میں اور ان کے لہجوں میں سے ایک لہجہ ہے، ان کے لہجوں میں سے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ضاد ضاد ہی پڑھتے ہیں۔ حرف حافیہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ضاد کو حرف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو حرف حافیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حرف جو ہے لسان سے ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس حرف کی مخارج کی طرف، یعنی اگر مخارج کو سمجھ رہے ہیں آپ کو پورا دھیان دینا ہوگا، پورا توجہ سے سننا ہوگا۔ جو بھی ہمارا کلاس سن رہا ہے، سابقہ کلاس جس نے بھی سنا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، جس نے سابقہ کلاس نہیں سنا تو اس کو یہ باتیں بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے جس نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نیا آنے والا سبق جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دھیان سے اس سبق کو سننا ہے، مکمل سنو گے تب فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حافہ لسان پورا دھیان سے سننا۔ حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں سے لگ جائے، اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس حرف کی کیا ہے، مخارج ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حافہ لسان کیا ہوتا ہے، حافہ لسان کس کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حافہ لسان تو کہہ رہے ہیں، لیکن اس بات کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حافہ لسان کس کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر ایک امیج زبان کی شو ہو رہی ہے، اب اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کو غور سے آپ دیکھیں گے تو اس کے رائٹ اور اس کے لیفٹ کی جانب پر جو کلر ہے وہ گرین کلر ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ یلو کلر ہے۔ آپ یلو کلر کو جو ہے وہ اگنور کر دیں، رائٹ کے اندر جو لیفٹ میں اور رائٹ میں جو گرین کلر ہے آپ سارا فوکس اس پر کریں۔ یلو کلر جو آگے ہے اس کو آپ کیا کریں، اس کو آپ اگنور کر دیں، اس کو آپ بھول جائیں۔ یہ جو گرین والا کلر ہے لیفٹ پر بھی ہے اور دونوں سائٹوں پر ہے۔ زبان بالفرض یہ زبان ہے، اس زبان کے جو دونوں سائٹ ہے، یہ طرف ہے اور یہ طرف، دونوں زبان کے جو طرف ہیں اطراف ہیں اس کو کہا جاتا ہے حافہ لسان، جو یعنی زبان کا بغلی کنارہ۔ تو جب
یہ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، یہ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، جب یہ اوپر کی داڑھوں کی جانب لگے گا تب کیا حرف ادا ہوتا ہے؟ غاد ادا ہوتا ہے، تب جا کے کیا غاد ادا ہوتا ہے۔ اب بات آ گئی ہے داڑھوں کی۔ اب داڑھی کہاں پر ہے؟ داڑھوں کی جو تعداد کتنی ہے؟ داڑھوں کی تعداد ہے 20، ٹوٹل داڑھوں کی تعداد 20 ہے۔ 10 اوپر داڑھی ہیں، 10 نیچے، 10 اوپر ہیں، 10 نیچے۔ اب یہاں پر آپ نیچے والی داڑھوں کو بھول جائیں، اس کا آپ ذکر نہیں کریں، کیونکہ ہم یہاں پر جو بات ہو رہی ہے زبان کا بغلی کنارہ، یعنی زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے داڑھوں کے جڑوں سے لگے، تو آپ ویسے نیچے کے دانتوں کے جڑوں سے نہیں لگ رہا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو جڑوں سے لگ جاتا ہے تب کیا؟ جب اوپر کے دانتوں کے جڑوں سے لگیں گے تو اوپر کے زبان کا بغلی کنارہ مثال طور واد، یہ اوپر کے داڑھوں کے جڑوں سے لگے گا تو نیچے والے داڑھیں سارے ختم ہوگی۔ اب اوپر کتنی ہے؟ 10، 10 بجے، 10 میں سے 5 ایک طرف ہے، اس طرف ہے، اور 5 اس طرف ہے سے، تو باقی بچی کتنی؟ 5 ہے۔ اب ہم نے جاننا ہے کہ داڑھیں کون سی ہے۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات مکمل بتا دی ہے کہ داڑھیں کون سی ہے، دانت کے جو بھی اقسام ہم نے بتائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے جو ثنائے علیہ ہے، اس کے بعد جو ہے دانت ثنائے علیہ کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ وہ رباعیہ ہے، رباعیات ہے، اور اس کے ساتھ ہے انیاب۔ انیاب وہ دانت ہیں جو نوکیلے دانت ہیں، جو ہمارے جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں جہاں اس کو انیاب کہتے ہیں۔ تو اس کا جو سبق کے پچھلے سبق میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہوا تھا، اس کا بھی ہم نے جو سمجھایا تھا۔ تو اس کے بعد انیاب کے بعد جو دانت آتے ہیں ضواحک، طواحن، نواجس، یعنی یہ جو دانت آتے ہیں ان کو داڑھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے 5 داڑھی ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، یہاں سے 5 دانت ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یہ زباں، یہ حافہ لسان لگتا ہے، اس کو داڑھی کہا جاتا ہے، جو یہاں سے 5۔ اب وہ کون سی؟ یعنی ضواحک کا 1 دانت، اور طواحن کے 3 دانت، اور نواجز کے 1 دانت ہے۔ ضواحک کا 1 دانت، طواحن کے 3 دانت، اور نواجز کا 1 دانت، کل ملا کے کتنے دانت ہوئے؟ 5 ہوئے۔ ان کی تعداد کتنی ہوئی؟ 5 ہوئی، یعنی جو 20 داڑھی ہیں ان کے ساتھ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے یہ لگ جائے گا، تب جا کے کیا ادا ہوگا؟ غاد ادا ہوگا۔ 20 داڑھی میں سے 5 داڑھی ہیں جن کے ہم نے نام آپ کو بتائے۔ اب آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ زبان کا بغلی کنارہ کون سا ہے، اس کو آپ محسوس کرنا۔ طواحن کے ساتھ جب آپ اس کو لگائیں گے، زبان کا جو بغلی کنارہ، آپ زبان کو سائڈ پر لے کر جائیں گے طواحن کے ساتھ، غاد جب سائڈ پر لے کر جائیں گے تو زبان وہاں پر جیسے یہ ٹچ ہوگی تو وہاں پر کیا؟ غاد ادا ہوتا ہے۔ اب زبان کو بالکل وہاں پر ٹچ کریں گے، وہاں پر رکھیں گے نہیں، وہاں پر زبان لگے گی اور پھر زبان آگے نکل جائے گی، کیونکہ پیچھے سے کیا؟ پریشر آن ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس غاد کو داد پڑھتے ہیں، داد۔ تو داد پڑھنا یہ کیا ہے؟ یعنی دال کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، دال کو مفخم کر کے پڑھتے ہیں۔ دال کو موٹا کر کے پڑھنا، دال کو مفخم کر کے پڑھنا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو اس کی مخارج یہاں سے ادا نہیں ہوتی۔ جیسے زبان کی جو حافہ لسان جو ہے وہ داڑھوں کے جڑوں سے جیسے ٹکرائے گا تو حرف غاد کی مخارج وہاں سے ادا ہو جائے گی، غاد۔ آپ ذرا اس کی زیادہ مشق کریں گے تب آپ کو یہ حرف سمجھ میں آئے گا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کی مشق جو ہے 300 400 500 بار کریں گے تب آپ کو یہ حرف غاد ادا ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ عربی لہجے کے اندر، عربی لغت کے اندر یہ سب سے زیادہ مشکل حرف ہے غاد۔ یہ کوئی بھی بڑے سے بڑے آدمی ادا کرنے سے وہ قاصر ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو مخارج کی پر زور لگا کر پڑھتے تو یہ غلط پڑھ دیتے ہیں۔ بعض کیا کرتے ہیں؟ دواد، دواد، یعنی ایسے زبان کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھ لیتے ہیں، دواد، دواد، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ بھی ہونٹ بھی گول ہو جاتے ہیں، ہونٹ بھی یہاں پر گول نہیں کرنا ہے، دواد، دواد، یہ بھی غلط ہے۔ سمپل طریقہ، درست طریقہ کیا ہے؟ واد۔ زبان حافہ لسان جب آپ داڑھوں سے لگے اور پھر آگے نکل جاتی ہے، آپ سمجھے گی کہ ہمارے جو حافہ لسان ہے وہ آگے ثنائے علیہ کی طرف لگ رہی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جیسے زبان لگے گی آپ کی زبان تو وہیں سے نہیں رکے گی، کیونکہ پیچھے سے جو آواز کی اور ہوا کی پریشر آ رہی ہوتی ہے، آپ کا آواز پیچھے گلے سے جیسے آواز نکلے گا تو آپ کی زبان وہیں پر ٹھہر نہیں سکے گی، آگے نکل جائے گی۔
تو وہاں جیسے زبان وہاں پر حافہ لسان وہاں پر جو ٹکرائی طواحن کے ساتھ، تو کیا اس کا جو حافہ لسان ٹکرایا تو مخرج ادا ہو گئی حرف کی، تو آپ کا لفظ یہاں پر کیا ہو گیا، درست ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے اگر آگے نکل گئی، یہ صفت استلالت کا ایک سبق ہے کہ ثناء علیہ کی جڑوں کے ساتھ زبان کہیں کہیں لگ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے جو بہت سارے جو سبق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سبق ہے صفت اطباق بھی ہے، تو اس صفت کو اس صفت کے الگ سبق ہیں۔ اطباق کے اندر بھی 4 حروف آتے ہیں، صفت اطباق کے اندر کتنے حروف آتے ہیں، 4 حروف آتے ہیں، صاد غاد طا وا، یہ حروف اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کو ہم ڈھانپنا بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے آپ حرف ادا کر دیں گے تو یعنی آپ کا جو پیچھے سے آواز آئے گا، پریشر آئے گا، تو آپ کی زبان آگے نکل جاتی ہے۔ تو یہاں سے حرف تو آپ کی مخارج وہاں سے ادا ہو جاتی ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں غاد غاد، تو زبان وہاں سے ٹکرا کر پھر واپس چلی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غاد اغ اغ اذ اغ، جتنی مشق کریں گے اتنا کم ہے۔ اغ اذ اغ اغ اغ، غاد غاد، جتنی بھی مشق کریں وہ کیا ہے، کم ہے۔ تو تھوڑی سی آپ کو اس پر محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا لگانا ہے زبان کا جو بغلی کنارہ، تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، لگانا ہے طواحن کے ساتھ، پھر کیا کرنا ہے، اوپر اٹھانا ہے زبان کا۔ تھوڑا سا جب آپ لگائیں گے تو پھر اوپر اٹھائیں گے، پھر ظاہر ہے زبان آپ کی آگے نکل جاتی ہے، پیچھے سے آواز کی شور ہوتی ہے، آواز کا دب ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ اس حرف کی مشق کرنی ہے۔ تو یہ تھی اس کی مخارج، اس کی کچھ اہم باتیں، کچھ اہم پوائنٹیں تھی جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو، یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر کسی کے یہاں پر کچھ غلط ہو گیا ہو، کوئی مخارج غلط ہوگی، کیونکہ حافہ لسان اوپر کی جڑوں سے لگے گی تب حرف غاد ادا ہوتا ہے، یہ اس کی مخارج ہے۔ اس مخارج کو یاد کرنا ہے، جو باتیں ہم نے آپ کو کہی ہیں اس کو نوٹ کرو، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھو گے، پچھلا سبق جو دانتوں کا ہے اس کو آپ سنو گے، اگر نہیں سنا ہے تو آپ جا کے ہمارے سلیم والے پوپل چینل ہے قرآن ماسٹری، وہاں پر جا کر آپ پچھلے والا سبق کو سنو، تو بعد میں آپ کو یہ سبق سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔